اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت 5 کے تحت خواب سے متعلق بیان چل رہا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز مبشرات کے علاوہ باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سچے خواب جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کی کسی قسم یا کوئی صورت باقی نہیں رہی، صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے، جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ خواب کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مومن صادق کا خواب ہی سچا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خواب کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مومن صادق کا خواب ہی سچا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاجر بلکہ کفر کرنے والے کو بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف ہی میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں کے جیل میں خواب سچے ہوئے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں اہل اسلام میں سے نہیں تھے۔ تو صرف مومن صادق کا خواب ہی سچا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کفر کرنے والے کو بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف ہی میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں کے جیل میں خواب سچے ہوئے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں اہل اسلام میں سے نہیں تھے۔ اور حدیث میں کسریٰ کا خواب بھی مذکور ہے، جو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا اور صحیح ثابت ہوا، حالانکہ کسریٰ مومن نہیں تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ نے کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا، آپ کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح اور بھی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور وہ حقیقت کے مطابق واقع ہو بھی جائے، تو یہ انسان کے نیک صالح ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور وہ حقیقت کے اعتبار سے واقع بھی ہو جائے، تو یہ اس انسان کے سچا اور صالح ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عام اللہ کی عادت، عام اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ سچے اور نیک انسان لوگوں کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں، اور فاسق اور فاجر کے خواب عام طور پر حدیث النفس یا تصویر شیطانی کی باطل قسم سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حدیث کی وضاحت کے مطابق ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ جو سچے خواب ہیں عام امت کے لیے حدیث کی وضاحت کے مطابق ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ وہ کسی معاملے میں حجت اور دلیل بن سکتے ہیں۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں،
اور کوئی ان کو اپنی ولایت کا ذریعہ ہی سمجھنے لگتا ہے، اور کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شریعت کے احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، جبکہ خاص طور پر یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ سچے خواب عام امت کے لیے حدیث کی وضاحت کے مطابق ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ نہ تو خواب کسی معاملے میں حجت اور دلیل بن سکتے ہیں۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کوئی تو ان کو اپنی ولایت ہی سمجھنے لگتا ہے، اور کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں، اور کیونکہ خاص طور پر یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی نفسانی یا شیطانی تصورات شامل ہو جاتے ہیں، ان کی ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ خواب کے بارے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خواب ہر شخص سے بیان نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے شخص کے سامنے جو خواب دیکھنے والے کا ہمدرد اور خیرخواہ نہ ہو۔ جی ہاں، خواب ہر کسی کے سامنے، ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب کہ ایسے شخص کے سامنے جو خواب دیکھنے والے کا ہمدرد اور خیرخواہ نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر کا علم ہی نہ جانتا ہو۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ دیکھیے، بعض روایتوں میں 46 ہے، بعض میں 40 ہے، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ خواب لٹکا رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر بھی دے دی تو تعبیر کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے، وہ خواب تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب ہر کسی سے بیان نہ کرے، اور خاص طور پر وہ شخص کہ جو خواب دیکھنے والے کا ہمدرد نہ ہو اور حسد کرنے والا ہو، ایسے شخص سے تو خواب بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواب کے سلسلے میں جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ تو یہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، نمبر 2 نفسانی خیالات، نمبر 3 شیطانی تصورات۔ اس لیے جو کوئی شخص خواب دیکھے اور اسے وہ اچھا معلوم ہو تو اگر چاہے تو وہ لوگوں سے بیان کر دے، کیونکہ اس میں کوئی قباحت ہے ہی نہیں۔ اور اگر خواب میں کوئی بری بات نظر آئے، کوئی برا خواب نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جائے۔ دیکھیے، اس تعلیم سے 2 فائدے ہیں۔ اگر خواب میں کوئی بری بات نظر آتی ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے تو چاہیے کہ اٹھ کر نماز کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی کی پناہ مانگ لے، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض خواب شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل کی وجہ سے
دفع ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ برا خواب سچا بھی ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ خواب سچا بھی ہوا تو اس عمل کے ذریعے سے اس برے خواب کی برائی دور ہونے کی امید ہے۔ کیونکہ بعض جو خواب ہوتے ہیں شیطانی تصورات ہیں، جب اٹھ کر نماز کے اندر مشغول ہو جائے گا تو اس عمل کی وجہ سے وہ برا خواب دفع ہو جائے گا، اور اگر وہ برا خواب سچا ہوا بھی تو اس عمل کے ذریعے سے اس کی برائی دور ہونے کی امید ہے۔ اور ایک مسئلہ مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر برے خواب کو بتانے کی جو ممانعت اس وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، یہ صرف شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی طور پر ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر کسی سے بیان کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جنگ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی جس کا نام ذوالفقار تھا، اور دیکھا کہ کچھ بقرہ ذبح ہو رہی ہیں۔ اس کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور بہت سے صحابہ کی شہادت سے ہوئی، اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ممانعت جو بیان کی گئی ہے برے خواب کو بیان کرنے کے لیے، یہ برائے ہمدردی اور شفقت ہے، ہمدردی اور شفقت کی بنا پر ہے، شرعی طور پر ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس وضاحت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ یہ بات خواب سے الگ ہے، کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت، عزت اور شہرت کا ہرگز ذکر نہ کرے، کیونکہ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر شخص صاحب نعمت سے حسد کرتا ہے، دنیا میں ہر شخص صاحب نعمت سے حسد کرتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ یہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا، یہ تو خواب سے الگ ہے بات، کہ یہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت، عزت اور شہرت کا ہرگز ذکر نہ کرے، کیونکہ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ خواب سے متعلق اچھی وضاحت تھی، اور مفسرین نے اس وضاحت سے خلاصے کے طور پر اس سے متعلق ساری وضاحت، ساری نکات سامنے رکھ دی ہیں، اور ہمیں اس سے نئی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ یوسف کی آیت 6 کی طرف۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور آگے ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھلائے گا تأویل الاحادیث میں سے، اور تمہیں سکھلائے گا تعویل الاحادیث میں سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں
کہ اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے یہ ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں ہے۔ ایک تو مفسرین کا یہ قول ہے، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث سے مراد معاملے کی سمجھداری، دور بینی، دور کی سوچ اور باتوں کی تہ تک پہنچ جانا مراد ہے، حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، حقیقت تک رسائی حاصل ہو جانا مراد ہے۔ جی ہاں، تفسیر قرطبی میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر میں حضرت عبداللہ بن شداد نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کا فوراً ظاہر ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر اور ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت 6 پر اس سورہ یوسف کا ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے رکوع یعنی آیت 7 کی طرف۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جن لوگوں نے یہ قصہ پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جن لوگوں یعنی یہود کے کہنے پر پوچھا ہے ان سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی علامات ہیں۔ اگر وہ صرف اس قصے کو ہی حقیقت کی نظروں سے دیکھ لیں اور اس پر غور کر لیں تو بہت سے حقائق، بہت سی حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جائیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 8 کی طرف۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ بات کا رخ اب پھیرا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف۔ یہ آیت 8 ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو وہ بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا، وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم پورے 10 لوگ ہیں، سب کے سب جوان اور طاقتور ہیں، اور خاندان کی شان و شوکت تو ہمارے ہی دم قدم سے ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یعنی قبائلی زندگی میں نوجوانوں کی تعداد ہی پر کسی خاندان کی شان و شوکت اور طاقت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کسی خاندان کی شان و شوکت اور طاقت اور قوت نوجوان لوگوں پر، نوجوان بچوں پر ہی منحصر ہوتی ہے، لیکن ہمارے والد ہمیں نظر انداز کر کے ان دونوں بھائیوں کو
ہم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد یعنی یعقوب علیہ السلام، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 9 کی طرف، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، چنانچہ قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک آؤ دور دراز کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ یوسف کیونکہ بڑا ہے اس لیے والد کی ساری توجہ کا مرکز وہ بنا ہوا ہے، چنانچہ جب یہ نہیں رہے گا تو یقیناً والد صاحب کی تمام تر شفقت، تمام تر مہربانی ہمارے اوپر ہی ہو جائے گی۔ اور آگے یہ کہتے ہیں یہ لوگ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ دیکھیے یہ جملہ وہی ہے جو عام طور پر ہم سب لوگوں کے خیال میں آتا ہے، یعنی اس وقت گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں سچے پکے مومن بن جائیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے، توبہ اور استغفار کی امید پر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہی جملہ ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ اس فقرے میں، اس جملے میں ان کے نفس اور ضمیر کی کشمکش کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ ان کا ضمیر تو مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو، کیا کوئی اپنے بھائی کو بھی قتل کرتا ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ سوچ تمہاری درست نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے موقع پر انسان کا نفس اس کے ضمیر پر غالب آ جاتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی آواز کچھ کہتی ہے، لیکن جو نفس امارہ ہوتا ہے، انسان کا نفس اس ضمیر کی آواز پر غالب آ جاتا ہے، اور بیچاری یہ ضمیر کی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ تو آگے بھی یہ سلسلہ سورہ یوسف کے واقعے کا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔